أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما یسألونکا لوگ پوچھتے ہیں آپ سے عن الخمری شراب کے بارے میں والمیسری اور جوئے کے بارے میں قل آپ کہہ دیجئے فیہما ان دونوں میں اثم کبیر بڑا گناہ ہے ومنافع للناس اور کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا اور ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان کے فائدے کے مقابلے میں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 کا حصہ ہے، پوری آیت نہیں ہے شراب کے بارے میں۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ شراب کو قرآن کریم نے 3 مرحلوں میں حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ شراب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر آپ نے ہجرت فرمائی، مکہ مکرمہ میں شراب کی حرمت نہیں آئی، بلکہ اس کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اسلامی احکامات نازل ہونا شروع ہوئے۔ یہ شراب عرب کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو شراب کا قطرہ ٹپکاتے تھے، اور وہ شراب نہیں کہتے تھے، اس کو خمر نہیں کہتے تھے، قرآن نے اس کو خمر کا نام دیا۔ وہ لوگ کہتے تھے اس کو کرم۔ کرم کے معنی عزت کی نشانی، عزت کی اور شرافت کی نشانی۔ جو شراب پیتا ہے معاشرے کے اندر، سوسائٹی میں، وہ معزز آدمی ہے، وہ عزت والا ہے، شریف ہے وہ، اور جو شراب نہیں پیتا ہے وہ گرا پڑا آدمی ہے۔ یہ ان کا یہاں تصور تھا۔ جیسے آج کل یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، باہر ملکوں میں یہ ان کا ایک شادی کا تصور ختم ہو رہا ہے، نکاح کا تصور ختم ہو گیا، پارٹنرشپ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور عمر بڑھ جانے کے بعد جب لڑکا اپنے لیے کسی لڑکی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتا، یا لڑکی لڑکے کے ساتھ، تو ان کے ماں باپ ڈاکٹر کو دکھاتے، کہتے اس کو کیا بیماری ہے، اس کی عمر بڑھ گئی ہے اور ابھی تک اس نے اپنے لیے پارٹنر کا انتخاب نہیں کیا ہے۔ یہ معاشرے دیکھو یہاں جا رہے، اس کا ان کے اس رخ پہ چلا گیا۔ نکاح کا تصور ختم ہو رہا ہے، نکاح سے گھبراتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ان کے معاشرے کے اندر شراب بہت عام ہو گئی تھی اور بہت زیادہ استعمال تھا۔ گنتی کے لوگ، کہیں اکا دکا لوگ ملتے ہوں جو انتہائی سلیم الفطرت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اسلامی احکامات نازل ہونا شروع ہوئے، تو ایک سوال یہ اٹھا، بعض سلیم الفطرت لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ جو شراب ہے اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ تو یہ پہلا حکم نازل ہوا، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے پیغمبر لوگ پوچھتے ہیں آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ جوہ بھی بہت زیادہ عام تھا، جیسے آج کل دیکھو ہر چیز پہ جوہ کھیلا جاتا ہے، کھیلتے ہیں لوگ، معاشرے میں ایک بڑا حصہ ہے۔ تو اس زمانے میں شراب ہے، جوا ہے، سود ہے، یہ چیزیں بہت عام تھی۔ تو فرمایا لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر، کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے بظاہر تھوڑے بہت فائدے بھی ہیں، اگر ظاہری اعتبار سے دیکھیں، حقیقت انجام کے اعتبار سے نہیں، لیکن ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا اور ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ فائدے کے مقابلے میں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس سے کیا ہوا، جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں نا، دیکھیں نا، کبھی کسی چیز پر جب بات کی جاتی ہے، گفتگو کی جاتی ہے، تو بعض ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں فطرت کے اتنے اچھے ہوتے ہیں، مزاج کے اتنے کہ ان کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، وہ اشاروں میں بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ کسی کلاس میں طالب علم ہے،
مدرسے میں، اسکول میں، کالج، یونیورسٹی میں استاد جب بات کرتا ہے تو طلباء سب ایک لیول کے نہیں ہوتے، بعض بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ بات کو سمجھ جاتے ہیں، لے لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو بڑا ہلانا پڑتا ہے، اور بعض لوگوں کے بارے میں تو مشہور ہے نا کہ سوتے ہوئے کو جگانا آسان ہے، جاگتے ہوئے کو جگانا مشکل ہے۔ بے حس آدمی کو احساس دلانا بڑا مشکل ہوتا ہے پھر۔ تو یہ ہے، اس سے یہ اشارہ مل گیا، ایک جو سلیم الفطرت طبقہ ہے، جیسے حضرت ابوبکر کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی انہوں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، پیا ہی نہیں، ایسے گنتی کے چند لوگ تھے۔ باقی چونکہ حرمت نہیں تھی اس وقت، شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، معاشرے میں شراب ایسا پیتے ہیں جیسے ہمارے ہاں کولڈ ڈرنک کا استعمال ہوتا ہے، چائے کا استعمال ہوتا ہے، اور اس طریقے سے کھانے پینے میں، تقریبات میں، مجلسوں میں، شادی میں آپ جاتے ہیں، کسی گھر میں تقریب ہوتی ہے، کوئی دعوت ہوتی ہے، تو کھانے کے ساتھ کولڈ ڈرنک ہے، چائے ہے، اس طرح کی چیزیں بہت لازم ہوتی ہیں، معاشرے کا حصہ ہے۔ اس زمانے میں شراب معاشرے کا اہم حصہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو شراب کے نشے میں دھت تھے، اور کسی نے ان کو تیار کرایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ وہ شراب کے نشے میں دھت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے چلے تھے، تو بعد میں جا کے اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی۔ تو عام پیتے تھے معاشرے کے، اس لیے کہ حرام نہیں تھی ایک چیز، پیتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ولیمہ تھا۔ اس زمانے میں فطرت کی زندگی تھی، مغرب پہ لوگ کھانا کھا کے، جیسے آج کل گاؤں میں لوگ کیا کرتے ہیں، مغرب ہوتے ہی مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں، اور عشاء کی نماز پڑھتے ہی آپ گاؤں میں جائیں، آپ کو بالکل خاموشی نظر آئی، لوگ سو جاتے ہیں۔ فطرت کی زندگی ہے، کہتے ہیں نا، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ فطرت کی زندگی، آپ گاؤں میں جائیں، کسی بھی گاؤں میں عام طور پر لوگ سو چکے ہوتے ہیں جو فطرت کے لوگ ہیں۔ تو اس طریقے سے اس زمانے میں بھی اب مغرب کی نماز سے پہلے ان کا ولیمہ تھا، اور ان کا ولیمہ اتنا آسان ہوتا تھا، یہ نہیں کہ بھائی میری شادی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ اور برکت کے لیے آنا چاہیے، یہ چیزیں نہیں تھیں۔ نکاح بہت آسان ہوتا تھا، بس مل بیٹھ کے ایک مجلس میں نکاح پڑھ لیتے تھے، گنتی کے چند لوگ ہوتے تھے، ان کو ولیمہ کھلاتے تھے، بس ختم ہو گیا۔ یہ جو حال ہے، اور یہ شادیاں ہیں، اور اتنے مہینوں تک تیاریاں، شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ گناہ کے دروازے کھل گیا، گناہ آسان ہو گیا، شادی مشکل ہو گئی۔ رشتے ملتے نہیں ہیں، بڑے نخروں سے رشتے بنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد شادیاں ہوتی ہیں، پھر اتنے تکلف مشکل کر دیے۔ جس معاشرے میں نکاح آسان ہو، گناہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جس معاشرے کے اندر نکاح کو مشکل کر دیا جائے، گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ صحابہ کی زندگی میں نکاح بہت آسان ہے، بس رشتہ ہو گیا، مل بیٹھ کر کے نکاح پڑھا لیا، آپس میں گنتی کے چند لوگ جمع ہو گئے، تھوڑا سا سامنے رکھ لیا، بس یہ ولیمہ ہو گیا۔ ولیمے کے لیے ضروری نہیں ہے 5-6 بندوں کو بھی کھلا لیا، ولیمہ سنت پر عمل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ایسا کیا کہ نکاح ہو گیا، اور نکاح کے بعد پھر انہوں نے ولیمہ کرایا۔ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اٹھ کے نماز پڑھائی۔ اب اس مجلس کے اندر شراب بھی تھی، چونکہ معاشرے کا حصہ تھا، ہم سب پیتے تھے، شراب بھی پی لی، نماز پڑھائی۔ اب نماز جب پڑھائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آگے کی، انہوں نے نماز پڑھائی۔ شراب جب آدمی پی لیتے وقتی طور پر اس کا اثر ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کا اثر زائل ہوتا ہے۔ تو اب وہ جب سورہ کافرون پڑھی انہوں نے، قل یا ایھا الکافرون، تو چونکہ ابھی وہ تازہ انہوں نے کھانا کھایا تھا، مجلس لگی تھی، تو زبان سے نکلا اعبد ما تعبدون، لا اعبد کے بجائے نکلا اعبد ما تعبدون۔ لا اعبد کے معنی میں بندگی عبادت نہیں کرتا، اعبد کے معنی میں کرتا ہوں۔ اب صحابت حساس لوگ تھے، ان کو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس طریقے سے یہ کام ہو گیا، یہ کیا کرے۔ اس موقع پر قرآن کریم کی دوست سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، جب تم نشے کی حالت میں ہو، شراب پی چکے ہو، نشہ کر چکے ہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جانا،
نماز کے قریب بھی مت جانا، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو، تمہیں پتہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا پڑھ رہا ہوں، تمہیں پتہ ہو، پابندی لگا دی۔ تو اب یہ دوسرا مرحلہ حرمت کا آ گیا، وقتی طور پر پابندی لگ گئی کہ ایک مخصوص ٹائم میں جب تم نماز کے لیے جاؤ، جب تم عبادت کرو، عبادت کا ٹائم ہے، اس وقت اس کا استعمال مت کرو۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دماغ پر، جسم پر، انسان کے احساسات پر اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا استعمال مت کرو۔ پھر ایک موقع اور آیا، کسی موقع پر ایک بڑا واقعہ پیش آ گیا، اس شراب پیتی بڑا واقعہ پیش آ گیا، تو اس موقع پر سورہ مائدہ کی آیت اتری اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر، پختہ بات شراب، والمیسر، اور جوا، والانصاب، اور بت، جو بت ہے، والازلام، اور لاٹری کے نیزے، رجسن، یہ سارا گند ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے کام ہے، فاجتنبوہ، پس اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، پختہ بات ہے شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور پھوٹ ڈالے شراب اور جوئے کی وجہ سے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں نماز اور اللہ کی یاد سے تمہیں روک دے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پس کیا تم باز آتے ہو؟ یہ حکم جب نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان، جب جیسے یہ وحی نازل ہوئی آپ نے اعلان جاری فرما دیا کہ بھائی شراب حرام ہمیشہ کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دیکھیں یہ سب صحابہ ہے، حضرت عمر نے شراب پی تھی اس وقت، اس لیے کہ اسلام سے پہلے تھی، حضرت علی نے، عام معاشرہ پیتا تھا۔ حضرت انس فرماتے کہ میں مجلس کے اندر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، جیسے چائے دیتے، کولڈ ڈرنک دیتے نا، ایک مجلس میں مجلس لگی ہوئی تھی، میں لوگوں کو شراب دے رہا تھا۔ جیسے اعلان ہوا اور ہمارے کانوں میں یہ آواز لگی کہ شراب حرام ہے، تو کہتے مجلس کے اندر میں وہی کھڑا ہو گیا اور میں مجلس میں دیکھتا رہا کہ جس کے ہاتھ میں گلاس ہے، پیالہ ہے، جہاں ہے وہیں رک گئے، کیونکہ اسلام نے آہستہ آہستہ ان کا ذہن بنا، وہیں رک گئے، آگے نہیں گئے۔ اور پھر اس کے بعد جتنے گھروں میں شراب کے مٹکے سب لوگوں نے لا کے توڑ کے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے شراب کو کرم، عزت و شرافت کی علامت نشانی، اسلام نے اس کو خمر کا نام دیا۔ خمر کے معنی ما یخامر العقل، جو انسان کی عقل کو چھپا دے، انسان کی عقل کو چھپا دے، اس لیے کہ شراب پینے کے بعد عقل کچھ وقت کے لیے چھپ جاتی ہے، انسان اپنے ہوش میں نہیں رہتا۔ فرمایا یہ خمر ہے، یہ عقل کو چھپاتا ہے اور اس کو منع کر دیا گیا۔ تو یہ شراب کی حرمت کے مراحل ہے۔ آیت نمبر 219 کا ایک حصہ بیان ہو گیا۔